السلام علیکم ناظرین، میرا نام عظیم ہے، میری عمر 16 سال ہے۔ میری فیملی ٹوٹل 5 افراد پر مشتمل ہے۔ میرے امی ابو، میری 2 بہنیں اور میں۔ میرے ابو ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، اس لیے ہمارے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود تھی۔ میری امی کی عمر تقریباً 40 سال ہے اور میرے ابو 45 سال کے ہیں۔ میری دونوں بہنیں آسٹریلیا میں پڑھتی ہیں اور پاکستان میں ہی ہوتا ہوں۔ میرے ابو بھی میرے اوپر زور دیتے تھے کہ تم بھی آسٹریلیا چلے جاؤ اور وہاں پر پڑھائی کرو، لیکن مجھے پاکستان بہت پسند تھا اور ہم سیالکوٹ میں رہتے ہیں۔ میرے سیالکوٹ میں کافی دوست بنے ہوئے تھے جن کے ساتھ میں گپ شپ لگاتا اور میری کافی دل لگی تھی، اس لیے مجھے پردیس میں جانا پسند نہیں تھا اور میرا دل تھا کہ میں پاکستان میں ہی رہوں اور اپنے دوستوں کے پاس رہوں۔ ہم نے ایک کام والی رکھی ہوئی تھی جس کی عمر 25 سال سے 30 سال ہوگی۔ سانولے سے رنگ کی تھی اور اس کے نئے نقش قاتل تھے، بہت خوبصورت لگتی تھی۔ میں اس پر شروع سے ہی فدا تھا، لیکن وہ یہ تھا کہ مجھے گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ اس کا نام فائزہ تھا۔ فائزہ ہمارے گھر کام کاج کر کے سارا دن ہمارے گھر ہی رہتی، شام کا کھانا کھاتی اور اپنے گھر چلی جاتی۔ اس کا شوہر نشئی تھا۔ ایک دن میں نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا تھا اور اس سے ساری باتیں پوچھی تھی۔ اس نے بتایا کہ میرا شوہر نشہ کرتا اور وہ ہمیں خرچہ نہیں دیتا، اس لیے میں نوکری کرتی ہوں۔ میں نے اس کی موسومیت دیکھی تھی اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر میں اس پہ فدا ہو گیا تھا۔ میں اس کو اپنے بستر تک لے کے آنا چاہتا تھا اور اس سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ایسی پتھر تھی کہ پگھل ہی نہیں رہی تھی اور میرے اندر انٹرسٹ ہی نہیں لیتی تھی۔ میں نے کئی دفعہ کوشش کی، میرے پاس اپنی گاڑی تھی، میں کئی دفعہ اس کو اس کے گھر گاڑی پر چھوڑنے جاتا اور اس کا کافی خیال کرتا، اس کو راستے میں کھانا وغیرہ بھی کھلاتا اور کافی سارے پیسے بھی دیتا، لیکن فائزہ ہماری نوکرانی ایسی پتھر دی تھی کہ وہ مجھے گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ میں نے کئی دفعہ اس سے کہا کہ تم مجھے بہت خوبصورت لگتی ہو اور میرا دل کرتا ہے کہ میں تم سے شادی کر لوں، لیکن وہ آگے سے مسکرا دیتی اور کہتی کہ صاحب میں پہلے ہی شادی شدہ ہوں، میرے سے شادی کر کے کیا کرو؟ میں نے تو سب کچھ دیکھ لیا ہے، میرے شوہر نشئی آدمی ہے اور وہ میری زندگی برباد کر چکے ہیں، اب تم کون سی میری زندگی برباد کرو گے؟ مجھے اس کی باتیں سن کر دکھ ہوتا اور میں اس کو امپریس کرنے کی لاکھ کوشش کرتا ہوں۔ میں ایک خوبصورت اور خوبرو نوجوان تھا اور میری عمر 16 سال تھی۔ میرے پاس دولت سب کچھ تھا، لیکن میرا دل تھا کہ اس نوکرانی پر آ گیا تھا۔ میرے اوپر ہزاروں لڑکیاں مرتی تھی۔ میں جب کالج آتا تو کافی لڑکیاں میرے آس پاس رہتی، کیونکہ میرے پاس اپنی گاڑی تھی اور میں گاڑی پر ہی کالج جاتا تھا، لیکن مجھے اپنی نوکرانی پسند آ گئی تھی اور میرا دل تھا کہ میں اس کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کروں۔ ایک دن میری امی اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی تھی۔ میری امی میرے ماموں کے پاس گئی تو اسے وہاں 2 دن لگ جانے تھے۔ اتوار کے دن میں گھر میں اکیلا ہی ہوتا تھا، اس لیے میں نے اتوار کے دن نوکرانی کے ساتھ کام ڈالنے کا پورا پلان بنایا تھا۔ جب فائزہ ہمارے گھر آئی اور صفائی وغیرہ کرنے لگی، وہ 12 بجے کام مکمل کر کے ہمارے گھر میں ہی رہتی تھی۔ شام کا کھانا بنا کر ہمارے گھر سے کھانا کھا کر جاتی تھی۔ 12 بجے کام وغیرہ کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں جا کر سونے لگی تھی تو میں اس کے کمرے میں چلا گیا تھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اس کو باتوں باتوں میں امپریس کرنا چاہا اور اس کی تعریف کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ بھی میری باتوں میں آنے لگی تھی اور میرے پاس بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا تھا، بس پھر کیا تھا، وہ پگھل گئی تھی اور میرے ساتھ کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی بیٹری میں اپنا چارجر ڈالا تو مجھے کافی راحت ملی تھی۔ میرا زندگی میں یہ پہلا تجربہ تھا جب میں نے ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ یہ کام کیا تھا۔ مجھے کافی سکون ملا تھا اور اب میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ جب بھی میرا دل کرتا میں اس کو گھر میں بلا لیتا اور اس کے ساتھ وہ کام کر لیتا تھا، جس سے مجھے کافی راحت ملتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔